بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وقال كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری اس اجتماع کی پہلی مجلس ہے اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کی دولت کو حاصل کرنا ہے۔ اور انسان کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس کے گناہ ہیں۔ گناہ ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے، یا پھر وہ گناہ ہیں جو اس نے پہلے کیے اور اب تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو باقی رہتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو ایک اور لگ جاتا ہے، چوتھا کرتا ہے ایک اور لگ جاتا ہے۔ یوں گناہ کرتے کرتے اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات کا جو اثر ہے وہ اس کے دل پہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے، بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے، سیاہ پردہ حائل ہو گیا ہے، تو اللہ کی بات پہنچتی نہیں، اللہ کے نام کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور قرآن پڑھے گا اثر نہیں ہوگا، بیان سنے گا اثر نہیں ہوگا، مراقبہ کرے گا توجہ نہیں جمے گی۔ تو اب اس اجتماع میں جو ہم اللہ کی باتیں کریں گے، ان باتوں کا اثر تب ہوگا جب ہم پہلے اپنے دل پہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پڑے ہوئے پردے کو ہٹائیں گے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ کہ گناہوں سے ہم بچنے کی پکی نیت کریں، ایک۔ دوسری جو ہو گئے ہیں
اس کو صاف کر لیں، آئندہ نہ ہو، جو ہو گئے ہیں اس کی صفائی ہو جائے، تو پھر ہر اللہ کی محبت میں کہا ہوا بول سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے، ہر آیت قرآنیہ دل پہ اثر کرتی ہے، ہر اللہ کا لیا ہوا نام سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی آج کی پہلی ضرورت اور پہلا کرنے کا کام، جیسے ہم نے جمعے کی تیاری کی ہے نا، جمعے کی تیاری کی ہے، کپڑے شپڑے پہن لیے ہیں، نہا دھو لیے ہیں، اور پگڑی بھی پہن لی ہے، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے ہیں، برش بھی کر لیا ہے، مسواک بھی کر لی ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی بظاہر ایسا نہیں ہے جس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہو، 5 دن کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میلا کچیلا ہو رہا ہو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، سارے چہرے چمک رہے ہیں، حالانکہ سفر بھی کیا ہے لیکن نہا دھو کے وضو کر کے ٹھیک ٹھاک ہو کے ہم بیٹھ گئے ہیں۔ یہ جمعے کی ہم نے تیاری کی ہے۔ اجتماع کی تیاری کیا ہے؟ اجتماع کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو بھی دھو دیں۔ انسان کو ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے، ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے کہ اگر ابھی بھی اللہ کا بلاوا آ جائے نا، ابھی بھی آ جائے، تو مجھے اللہ سے مل کے شرمندگی نہ ہو۔ ہر وقت ایسا رہنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت اسرائیل بتا کے تھوڑی آئیں گے کہ بھئی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، نہا دھو لو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ لڑکی کو تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی رخصتی فلاں دن ہے، لہٰذا وہ اس سے پہلے نہا بھی لیتی ہے، بال بھی ٹھیک کر لیتی ہے، میک اپ بھی کرا لیتی ہے، اور ایسی تیار ہو جاتی ہے کہ بالکل پہچانی نہیں جاتی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے پیا سے، میرے دولہے سے، اور میرے رفیق حیات سے اب ملاقات ہونے والی ہے، اور یہ پہلی ملاقات ہے۔ اور انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن is the last impression۔ پہلی دفعہ جو انسان پہ اثر پڑتا ہے نا، بس وہ اثر باقی رہتا ہے۔ پہلی دفعہ کوئی آنکھوں میں جچ جائے، پہلی دفعہ کوئی اچھا لگ جائے، تو بس پھر وہ اچھا ہی لگا رہتا ہے۔ اور پہلی دفعہ کسی سے دل اچاٹ ہو جائے، اور پہلی دفعہ کسی سے دل بدظن ہو جائے، تو پھر 1000 ہیلے کرو تب بھی دل مائل نہیں ہوتا۔ تو لڑکی کو تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی رخصتی ہونے والی ہے، لہذا آپ نے فلاں تاریخ سے پہلے تیار رہنا ہے، لیکن میرے دوستو ہمیں بتایا نہیں جائے گا۔ الموت یاتی بغتتاً، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں الموت یاتی بغتتاً والقبر صندوق العمل، موت پوچھ کے نہیں آئے گی، اچانک آ جائے گی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج میں نے مرنا ہے، اور اچانک روح قبض ہو جائے گی۔ آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اگلے جہان میں ہوں گے اور اس جہان سے نکل چکے ہوں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد شرمندگی، پچھتاوا، افسوس، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ وہاں سے واپسی تو ہو نہیں سکتی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس حال میں رہنا چاہیے کہ اگر میں چلا جاؤں تو اللہ کے پاس پہنچ کر مجھے شرمندگی نہ ہو، اللہ یہ نہ کہے کتنے گندے ہو کے آئے ہو، میں نے تو تمہیں بڑا صاف ستھرا پیدا کیا تھا، تم کتنے گندے ہو کے آئے ہو۔ اور اگر اللہ نے منہ موڑ لیا، اللہ نے اعراض فرما لیا، اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، تو بھائیوں کتنی شرمندگی اور کتنے خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے توبہ کرنا تو صرف اجتماع کی ضرورت نہیں، ہماری ویسے ہی ایک زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت توبہ طائب رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کی صفات کئی جگہ بیان کی ہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کئی آیتیں ہیں جس میں ایمان والے کون ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، کئی صفات۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت پتہ ہے کیا بیان کی ہے؟ سب سے پہلی صفت التائبون العابدون،
ایمان والا اس کی پہلی علامت توبہ طائب رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، ہو جائے تو فوراً دھو دھا کے اسے صاف کر لیتا ہے، اور ہمیشہ اس حال میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ ساری ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اس میں پہلی صفت، ایمان والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں رہتا ہے، کبھی بھی اللہ سے کٹا ہوا، اللہ سے اس کا کنیکشن کٹا ہوا نہیں رہتا۔ خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کار ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن کو بھی گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے گناہوں کو مسلسل معاف کرتا رہتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، کلکم خطاؤن، میرے بندو تم سب کے سب بڑے خطا کار ہو۔ خطا کہتے ہیں بہت خطا کار کو، ایک ہے خاطی، خطا کرنے والا، اور ایک ہے خطا، بہت خطائیں کرنے والا، قدم قدم پہ لغزشیں کرنے والا، قدم قدم پہ غلطیاں کرنے والا، پل پل خطائیں کرنے والا، اس کو کہتے ہیں خطا۔ جیسے اللہ رزاق ہے، یعنی رازق نہیں ہے، رزاق ہے، اللہ بہت رزق دیتا ہے۔ اللہ غافر نہیں، اللہ غفار، بہت معاف کرنے والا۔ اللہ نہیں ہے، دینے والا نہیں، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ ساتر نہیں، اللہ ستار ہے۔ اللہ چھپانے والا نہیں ہے، اللہ بہت چھپانے والا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں، میں ستار، میں غفار، میں رزاق، میں فتار، تم خطا، بہت زیادہ خطائیں کرنے والے۔ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب بہت زیادہ لغزشیں کرنے والے، خطائیں کرنے والے ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی جس کے کپڑے روز میلے ہو جاتے ہیں اسے روز بدلنے چاہیے، جسے 2 دن میں میلے ہو جاتے ہیں اس کو 2 دن میں دھونے چاہیے، جس کے 3 دن میں میلے ہو جاتے ہیں اس کو 3 دن میں دھونے چاہیے، جس کے 1 ہفتے میں میلے ہو جاتے ہیں اس کو 1 ہفتے میں دھونے چاہیے۔ یعنی کہ جس کے روزانہ میلے ہوتے ہیں وہ بھی 1 ہفتے میں دھوئے کہ جی اسراف ہو جائے گا، نہیں، آپ کے چونکہ روزانہ میلے ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو روزانہ دھونے۔ جو لوگ شیشہ بند دفتروں میں بیٹھتے ہیں ان کے تو 6 دن بھی کپڑے میلے نہیں ہوتے، اور جو بیچارے سارا دن مزدوریاں کرتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، ان کے تو روزانہ میلے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو ان دفتروں میں بیٹھے ہوئے پہ اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا، بلکہ ان کو روزانہ توبہ کرنی ہے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں، واللہ میں روزانہ اللہ سے 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ کون فرماتے؟ معصوم نبی، پاک نبی، نبی، ساری خطاؤں سے پاک نبی، ہمارے بے عیب نبی، ہمارے بے نقص نبی، ہمارے وہ نبی جن سے گناہ تو کیا کبھی ہمارے نبی کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ ہمارے نبی اتنے پاک صاف ہیں کہ ہمارے نبی کو کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ وہ فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں اپنے اللہ سے روزانہ 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ میں اپنے اللہ سے روزانہ 70 دفعہ سے زیادہ دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجلس میں تشریف فرما تھے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بات تو کوئی اور چل رہی تھی، لیکن دوران مجلس میں بار بار سنتا تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے،